بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا. رواہ ابن ماجہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی وصیت، جو شخص انتقال کرے، جس شخص کا انتقال ہو وصیت پر، یعنی وصیت کر کے اس دنیا سے جائے، مات علی سبیل و سنت، تو وہ شخص سبیل مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، وہ سنت تنوین تحسین کے لیے ہے، وہ سنت حسنت اور عمدہ طریقے پر ہے، وہ تفسیر کے لیے ہے، سبیل و سنت دونوں سے مراد دین مستقیم. دین مستقیم کا یہی حکم ہے کہ آدمی وصیت کر کے جائے، بات کو ڈاماڈول کر کے، حالات کو بے قابو کر کے، سچویشن کو کنٹروورشیل بنا کر کے نہ جائے، دو چار کی طرح واضح کر کے جائے. وصیت لکھی رہے گی تو وارثین کا جو انتظار رہے گا وہ اس میں وہ پائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی وصیت، اتنا جملہ جز ہے شرط، مات علی سبیل و سنت یہ ہے جزا، جو وصیت کر کے مرے وہ دین اسلام پہ، دین اسلام کے صحیح طریقے پہ دنیا سے جا رہا ہے. ومات علی تقى و شہادت، اور اس کا انتقال ہو رہا ہے تقوی پر اور شہادت پر. ذی تقى و ذی شہادت، متقی ہو کر مر رہا ہے اور شہید ہو کر مر رہا ہے. شہید کا جو ثواب ہے اس کے برابر ثواب اس کو ملے گا. ومات مغفورا لہ، اور انتقال کیا اس نے اس حال میں کہ اس کی مغفرت کر دی گئی. من مات علی وصیت یہ شرط ہے اور جزا کئی ہے، مات علی سبیل و سنت، مات علی تقى و شہادت، مات مغفورا لہ. ان سب کو واو کے ذریعے عطف کر کے جزا بنایا ہے. حاصل یہ نکلا کہ وصیت کر کے جانے والے کے لیے بشارتیں بہت ہیں، جن بشارتوں کا اس حدیث شریف میں جو حضرت جابر سے منقول ہے تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن وصیت کا مطلب یہ ہے وصیت جائز ہو، ایسے نہیں کہ وارثوں کا حق کاٹنا ہو، ختم کرنا ہو، دوسرے کو وصیت کر دیا اور سب مال وارثوں کے حصے کا ادھر دے دیا، ایسا نہیں، جائز وصیت ہو تو یہ بشارت ہے. الفصل الثالث کی دوسری حدیث ہے، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. حضرت عمرو بن شعیب سے منقول ہے، وہ اپنے والد شعیب سے نقل کرتے ہیں
اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں ان العاص ابن وائل اوصى کہ عاص ابن وائل نے وصیت کیا، یعنی جد جو ہے عبداللہ ابن عمرو، یہ جد یعنی عبداللہ ابن عمرو اپنے دادا کے بارے میں بتاتے ہیں، عمرو ابن العاص ابن وائل۔ تو یہ عاص جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان العاص ابن وائل اوصى، عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میرے دادا نے وصیت کیا ان يعتق عنہ ما 100 رقبۃ، کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ میں مر جاؤں گا تو میری طرف سے تم لوگ میری اولاد ہو 100 غلام آزاد کرنا۔ تو ان کی اولاد میں ہشام بھی تھے، فاعتق ابنہ ہشام، تو ہشام جو ان کی اولاد ہے، ان کے لڑکے ہیں، انہوں نے آزاد کیا 50 رقبۃ، 50 غلام۔ 50 غلام معنی رکھتا ہے، انتقال کے بعد تو آدمی 2-4 دن متاثر رہتا، بعد میں مال کی محبت آ جاتی ہے، کون آزاد کرے گا؟ لیکن بہرحال انہوں نے 50 غلام آزاد کیے۔ فاراد ابنہ عمرو، تو ان کے بیٹے عمرو نے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عمرو تو مسلمان ہے لیکن عاص مسلمان نہیں ہے جن کا انتقال ہوا ہے۔ فاراد ابنہ عمرو، تو ان کے بیٹے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا، گویا کہ ہشام اور عمرو کیا ہے، بھائی ہیں، اور ان کے ابا ہے عاص۔ فاراد ابنہ، تو عاص کے بیٹے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا ان یعتق عنہ، یہ ہونا چاہیے ان یعتق، بلکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان یعتق، متعدی کے بجائے ضربہ ہی سے ہونا چاہیے، عتق یعتق کے معنی آزاد کرنا، تو کافی ہے، متعدی میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے جب مجرد ہی سے بن جاتا ہے کام، اور وہ متعدی ہے۔ عتق یعتق معنی آزاد کرنا، اور عتق یعتق معنی بھی آزاد کرنا، تو اتنا لمبا کیوں لے جائے، مزید فی حروف کو کیوں زیادہ کریں، اسراف بلا وجہ۔ فاراد ابنہ عمرو، تو ان کے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا ان یعتق عنہ 50 الباقیۃ، کہ ان کی طرف سے وہ آزاد کر دیں بقیہ 50، ریسٹ 50، بقیہ 50 آزاد کر دیں۔ لیکن انہوں نے آزاد کرنے سے پہلے سوچا کہ میرا یہ عمل صحیح بھی ہے یا غلط، اور میرے نبی موجود ہیں تو کیوں پہلے وہاں جا کے پوچھ نہ لوں۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، اپنے گھر میں کہا ہوگا اور اپنے ساتھیوں سے کہا ہوگا کہ میں نہیں آزاد کروں گا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کروں۔ فقالا، انہوں نے کہا حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہاں تک کہ آزاد کروں گا، ارادہ کیا آزاد کرنے کا، یہاں تک کہ پوچھ لوں، حتی اسأل، یہاں تک کہ میں پوچھ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میرا عمل کیسا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، جائز کی، ناجائز کی، یا جائز ہے تو ثواب کی، کم ثواب کی، زیادہ ثواب کی، بے شمار شقیں نکل سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ سارے سوالات لے کر فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال یا رسول اللہ، تینوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آئے بیٹھے ہوں گے، سلام کیا ہوگا، سلام کرنے کے بعد پھر موقع دیکھ کر کے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اکیلے تو ہوں گے نہیں، آج کل کے
لوگ بھی اکیلے نہیں رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول تو سرتاجے دو جہاں ہیں، تو موقع دیکھ کر کے فقال یا رسول اللہ، پوچھا اے اللہ کے رسول، ان ابی اوصى، میرے والد نے وصیت کیا ہے، میرے والد نے عاص نے وصیت کیا ہے، ان یعتق عنہ 100 رقبۃ، کہ ان کی طرف سے آزاد کیا جائے. اب مجہول ہے تو عتق یعتق سے بھی یعتق ہی بنے گا، اعتق یعتق سے بھی یعتق ہی بنے گا. تو یعتق عنہ 100 رقبۃ، کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. ایسا وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے. اب میرا بھائی ہے ہشام، اس نے تو 50 آزاد کر دیا. وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ 50، اور بے شک ہشام نے ابا کی طرف سے آزاد کر دیا ہے 50. اب ہم دو بھائی ہیں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ اب میں 50 آزاد کروں. وہی رہ گیا ہے. وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ 50 رَقَبَةً، اب میرے ابا کی وصیت ان پر رہ گئی ہے اور باقی رہ گیا ہے ان پر، یعنی ان کی طرف سے وصیت کیا ہوا 50 غلام آزاد کرنا. تو اب یہ رہ گیا ہے تو کیا کروں، آزاد کر دوں میں؟ افا اعتق عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ اللہ کے رسول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا انہو لو کان مسلما، بے شک اگر وہ مسلمان تھے، فاعتقتم، تو تم دونوں بھائی اور تمہارے گھر والے بھی پیسہ ویسا ملا دیں گے کہ بھائی پیسہ نہیں میں دے دیتا ہوں، تو سب کو اسی لیے نسبت سب کی طرف کر دی گئی. اگر وہ مسلمان تھے، فاعتقتم، پھر تم نے آزاد کیا، عنہ، ان کی طرف سے، ایک آزاد کیا، 100 آزاد کیا، 50 آزاد کیا، جو بھی، فاعتقتم عنہ، تو تم نے ان کی طرف سے آزاد کیا، او تصدقتم عنہ، یا ان کی طرف سے صدقہ دے دیا، او حججتم عنہ، یا ان کی طرف سے حج بدل کر دیا. یہ سب نے کام کیا. اگر وہ مسلمان تھے، بلغہ، تو ان کو پہنچے گا ذالک، ان سب عبادتوں کا ثواب. ذالک ای ثواب ذالک، مضاف پوشیدہ ہے، ایجاز بالحذف ہے. بلغہ ذالک، تو ان کو پہنچے گا. شرط پائی جائے گی لو کان مسلمن، تو جزا پائی جائے گی کہ بلغہ، یہ خرچ کیا ہوا اس کا ثواب پہنچے گا. اور اذا فات الشرط فات المشروط، اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے، پھر تم نے آزاد کیا، صدقہ کیا، حج کیا، ما بلغہ ذالک، تو ان کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا. اب تم دیکھ لو، ہاں اللہ کے رسول مسلمان تو نہیں تھے، تو پھر ان کا 50 آزاد کیا ہوا تو ثواب نہیں پہنچے گا. تمہارا ابھی نہیں آزاد کیا ہوا، اس کو بچا لو، ثواب اب نہیں ملنے والا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جامع جواب دیا، جس پہ بہت سارے احکام، اذا فات الشرط فات المشروط کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے کہ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، اور شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا. اس جو ہے اصول کے تحت بے شمار وہ مسئلے نکالتے ہیں. احناف تو یہ کہتے ہیں کہ شرط پائی جائے تو مشروط پایا جائے گا، لیکن شرط نہ پائی جائے تب بھی ہو سکتا ہے مشروط کہیں اور سے پایا جائے، کسی اور جگہ سے پایا جائے. جیسے وہ چھت سے گرا، مر گیا، چھت سے گرا شرط، اور مر گیا جزا. چھت سے نہیں گرا تو بھی کچل کے مر گیا، تو شرط نہیں پائی گئی تو مشروط کہیں ادھر ادھر سے بھی پایا جا سکتا ہے. احناف یہ کہتے ہیں. بہرحال اتنا جز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل بنے گا، اور احناف کے لیے دوسری جگہوں پر بھی اتنا جز دلیل بنتا ہے، ہر جگہ نہیں بنتا. اب یہ تیسری حدیث ہے اس باب کی، الفصل الثالث کی. وعن انس قال
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ، جو شخص اپنے وارث کی میراث کو قطع کر دے، اپنے وارث کی میراث کو وہاں سے ہٹا دے، وصیت دوسرے کو کر دے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو کاٹ دے گا. قطع اللہ میراثہ، اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو کاٹ دے گا جنت سے، اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا قیامت کے دن. کیونکہ آدمی یہ سب چھوڑ کر کے کیا پائے گا؟ جنت پائے گا. تو گویا کہ جنت اس کو میراث میں مل رہی ہے. تو یہ میراث میں اس کو جو مل رہی ہے، یہاں گناہ کر رہا ہے کہ وارثوں کا جو حق اللہ نے لکھ کر کے قرآن شریف میں 12 حصص، 12 اصحاب حصص مقرر کیے ہیں، ان کو کاٹ کر کے اپنا اللہ کے حکم کے اگینسٹ میں اپنا آرڈر نافذ کر رہا ہے. تو کتنی بڑی کیا ہے؟ دیدہ دلیری ہے، جرأت ہے، اللہ کے حکم کے سامنے یہ کر رہا ہے. تو میراث مقرر کردہ اللہ کی یہ کاٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں جائے گا تو وہ جنت کا جو حصہ اس کا تھا اس کو کاٹ دیں گے، دوزخ میں بھیج دیں گے. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، اور رواہ البیہقی، اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. یعنی ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضرت انس راوی ہے، اور بیہقی شعب الایمان میں امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. تو صحابی راوی بدل جا رہے ہیں. بیہقی میں کچھ ہے، یعنی بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ ہے، اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جو میراثہ من الجنتی کہا ہے، تو قرآن کریم میں جو آیا ہے یرثون الفردوس، کہ فردوس کے وہ وارث ہوں گے، تو اسی آیت کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ حدیثیں کیا ہے؟ آیتوں کی شرح ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اصلی شرح حدیثیں ہی ہے. بیان القرآن کی جو تفسیر لکھی ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو الدر منثور سے زیادہ شرح کیا ہے، تفسیر کیا ہے کہ الدر منثور یعنی حدیث شریف، موتی، بکھرے ہوئے موتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بکھرے ہوئے موتی سے تعبیر کیا ہے. تو وہ تفسیر ہے جو حدیثوں، جس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، انہی حدیثوں سے زیادہ تفسیر کیا ہے، کیونکہ سب سے اقرب اور سب سے ارجح تفسیر وہی ہوگی جو حدیث میں آ گئی ہے. اس کے بعد دوسری حدیثوں کا ذکر ہوگا. حدیثوں سے زیادہ ارجح تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا ہے، اور اس کے بعد حدیث شریف کے ذریعے تفسیر ہے. اب یہاں یہ باب ختم ہو گیا. کتاب النکاح یہاں سے شروع ہوگی. نکاح کا بیان. نکاح کے لغوی معنی آتے ہیں جمع کرنا، اور اصطلاحی معنی آتے ہیں ایسا عقد جس سے دو اجنبی مرد اور عورت میں رشتے کی استواری ثابت ہو جائے. تو یہ ہے نکاح. تو نکاح کب جائز ہوتا ہے، کب ناجائز؟ تو کہہ رہے ہیں اگر نکاح کرتے ہو، اگر نکاح سے پہلے یہ ہو کہ نہیں کروں گا تو گناہ میں یقیناً پھنس جاؤں گا، تو نکاح کرنا فرض ہے. مہر وغیرہ خرچہ وغیرہ بھی اس کے پاس ہو. اور اگر پورا یقین نہیں ہے، بچنے کا تھوڑا سا وہ ہے، تو پھر واجب ہے نکاح کرنا. اور اگر اس سے کم درجہ ہے تو سنت موقعہ ہے. اور اگر یہ خطرہ ہے کہ میں حق نہیں ادا کر پاؤں گا لیکن غالب گمان ہے، تو مکروہ تحریمی ہے. اور اگر یقینی ہے، امین ہے، نامرد ہے، اور پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، ایک دم پکا ہے کہ حق نہیں ادا کر پائے گا، تو نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ 5 حکم اس کے ہیں کتاب النکاح کے.
اور اس کے بعد پھر جو ہے نکاح کی حدیثیں پڑھنا ہے الفصل الاول سے. انشاءاللہ بعد میں اگلا سیشن شروع کریں گے تب الفصل الاول سے پڑھیں گے. یہ 20 منٹ بھی ہونے جا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.